میرے بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا، یہ وہ وظیفہ آج اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں کہ آپ کو جتنی بھی رزق کی تنگی ہو، پیسوں کی تنگی ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی جیب پیسوں سے بھر جائے، آپ کا گھر پیسوں سے فوری طور پر بھر جائے، تو عصر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سورہ کوثر کا یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتلایا، راتوں رات اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ دولت آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ آج تک اگر آپ پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہے ہو، مطلب کوشش میں رہے ہو کہ ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں کہیں سے بندوبست ہو جائے پیسوں کا، تو یہ وہ وظیفہ ہے عصر کے بعد کا۔ اس وظیفے کو آپ کو عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں پڑھنا ہے۔ چاہو تو عصر کی نماز جب پڑھ لو تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کی میرے بھائیوں میری بہنوں 1 کروڑ کی حاجت بھی ہوگی نا، 1 کروڑ کی حاجت بھی ہوگی تو آپ کی انشاءاللہ فوراً پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کل تک پیسوں کی تنگی کی وجہ سے شکار تھے تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، چاہے آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، دنیا کے جس کونے گاؤں گلی میں موجود اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، ویڈیو پر کلک کر کے پہلے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لو۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب عصر کا وقت ہو، عصر کی نماز آپ لوگ پڑھ لو، یا عصر اور مغرب کے درمیان چاہو تو بھی یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس ویڈیو میں یہ عمل پورا آپ کو جس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ تو آپ سے سب سے پہلی گزارش یہی ہے کہ اینڈ تک بالکل ویڈیو دیکھیے گا، کوئی بھی ایک بھی پوائنٹ بھی مس نہ کیجیے گا۔ کوئی ضروری بات آپ سے مس ہو گئی، رہ گئی، تو پھر آپ لوگ جب وظیفہ کرنے لگو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے بالکل اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا، سمجھیے گا، جس طریقے سے وظیفہ بتلایا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب وظیفے کو سمجھ لیں۔ اس سے پہلے آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس سے روزانہ کی میری آنے والی نیو وظائف کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آج کا عمل، اس عمل کو پڑھنے کے لیے جو پابندی ہے، وقت کی پابندی ہے۔ کسی بھی دن آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کون سے وقت؟ عصر اور مغرب کے درمیان، یا عصر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے، یا عصر اور مغرب کے درمیان کسی بھی وقت میں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے عصر کے بعد فوراً پڑھ لیں یا آپ لوگ کچھ دیر بعد پڑھ لیں، مغرب سے پہلے پہلے، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ 1 منٹ کا وقت نکال لیں۔ 1 منٹ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں نماز عصر کی تو عصر کے بعد بیٹھ جائیں سکون سے۔ دکان پہ پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، جہاں کہیں نماز پڑھتے ہیں، ویسے مردوں کو مسجد میں ہی میرے بھائیوں کو پڑھنی چاہیے، اور میری بہنیں جب گھر میں پڑھ لیں تو آپ لوگ جب نماز ادا کر لیں کوشش کریں اسی وقت پڑھ لیں۔ اگر میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں گھر آ کر یا کام پر جا کر راستے میں، تو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لیجئے گا۔ عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے آپ کو عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب وظیفہ سمجھ لیں۔ وظیفہ آپ کو جب شروع کریں تو ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم
ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ کو فوراً پڑھنا کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ کو سورہ کوثر فوراً سے پڑھ لینی ہے۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً سے پڑھنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فوراً اسی وقت آپ کو سب سے پہلے ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو ایک وظیفہ آپ لوگ پھر آپ کو فوراً ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ کو ایک وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر اور پھر ایک وظیفہ۔ آپ کو یہ پورا عمل جو اینڈ تک بتاؤں گا، یہ 1 منٹ سے کم وقت کا یہ پورا عمل جو ہے 1 منٹ میں آرام سے پڑھ لو گے، کیونکہ میں خود بھی عصر کے بعد جب یہ وظیفہ پڑھتا ہوں تو 1 منٹ کے اندر اندر یہ پورا عمل کر لیتا ہوں۔ جب سورہ کوثر پڑھ لی تو اس کے بعد وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھے گا، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ آج کے عمل میں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، یا مسبب الاسباب کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے، اور آج کے عمل میں آپ کو تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے دوسری مرتبہ سورہ کوثر کمپلیٹ پڑھ لینی ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، اب ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں بہنوں آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ کا۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں اس وظیفے کو، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بتلانے میں میرے بھائیوں میری بہنوں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جس ترتیب سے جس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ لوگ 1 منٹ میں کر بھی لوگے، اور انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو فائدہ ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو۔ دوسرا وظیفہ استغفر اللہ کا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ استغفر اللہ کا آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں آپ کو 1 مرتبہ دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ تیسری اور آخری مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ تیسری اور آخری مرتبہ جب آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور آخر میں کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا، ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے گا۔ ایک بھی کوئی بھی چھوٹی سی بات آپ نے اگر مس کر دی میرے بھائیوں میری بہنوں ساری زندگی پچھتاؤ گے، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا غنیو۔ اس وظیفے کو یہ جو وظیفہ ہے یا غنیو کا یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اسی طرح آپ کو آخر میں یہ وظیفہ صرف 21 مرتبہ 21 مرتبہ یا غنیو کا وظیفہ پڑھ کے آپ کو آخر میں کیا کرنا ہے، یا غنیو کا وظیفہ جب 21 مرتبہ پڑھ لو
تو 21 मरतबा ही आपको दुरूद पाक भी पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो दुरूद पाक पढ़ना चाहे 21 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लेने हैं। जितनी हाजतें हों, जितनी परेशानियां हों, उसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।